کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ سبحان اللہ۔ اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو بصورت اذان پکارتے ہو تو یہ لوگ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل عقل ہی نہیں رکھتے۔ یہ اللہ کریم فرماتے ہیں جب اذان ہو رہی ہو تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کا مذاق کر دیتے ہیں، جی یہ مولوی صاحب کا تو کام ہی ہے اذان دینا، اور یہ بڑا ٹائم ہے، وہ پہلے ہی شروع کر دیتی ہے اذان۔ کچھ ایسے بھی مذاق کرتے ہیں، پہلے ہی شروع کر دیتی ہے، ابھی تو ٹائم ہی بڑا ہے، ابھی تو ٹائم ہویا ہی نہیں، تجھے زیادہ پتہ ہے یا اس کو پتہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے دیہاتوں میں، گاؤں میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اس کو جو بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے یا اس طرح کے کوئی اور مذاق کر دینا۔ اذان کے وقت جب اذان ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، کوئی مظاہر بات اذان کے حوالے سے نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے جھکنے کے لیے آ جانا چاہیے۔ پھر آپ آگے رب کائنات نے ارشاد فرمایا اذان پڑھنے والے کے حوالے سے جو بلاوا دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے بے شک میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرما برداروں سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ، کتنا خوش نصیب بندہ ہے جو اللہ کے گھر میں آ کر اذان پڑھتا ہے، لوگوں کو بلاوا دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آ جاؤ بلائی کی طرف، اذان دیتا ہے، پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہ کی بڑائی بیان کر کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، پھر کہتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ وہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ کتنا اچھا بندہ ہے جو میری فرما برداری کر رہا ہے، میرے گھر میں آ کر لوگوں کو بھی آواز دے رہا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آ جاؤ اور فلاح کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو سارے کام کاج چھوڑ کر فوراً مسجد کی طرف آ جانا چاہیے۔ سارے کام، پھر کوئی کام اس وقت جب اذان ہو جائے تو سمجھے کہ ہمارے لیے یہ حرام ہو جاتا ہے کام، جو اس نماز کے وقت میں جب اذان ہو جائے تو نماز کے وقت میں کام کرنا، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس کے حکم کو چھوڑ کر ہم کام کاج کر رہے ہیں۔ پہلے اللہ کے حکم کی بجاوری کریں تو پھر رزق حلال کمائیں،
اس میں اللہ کریم پھر برکت بھی ڈالے گا۔ آئیے آگے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے سبق لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگ جانتے کہ اذان دینے والے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کیا فضیلت ہے، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا نا کہ اذان پڑھنے کی اور پہلی صف میں آ کر بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے، فرمایا پھر قرآن اندازی کے بغیر یہ سعادت حاصل نہ کر سکتے، پھر قرآن اندازی کرنی پڑتی اور قرآن اندازی کر کے پہلی صف میں بیٹھتے اور اذان کے لیے بھی قرآن اندازی کر کے اذان پڑھتے۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ اذان پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے اور پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا اجر ہے، یہ حدیث پاک میں آیا، متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے بھائیوں کو، بزرگوں کو، جس کو عرض کیا جائے کہ آپ اذان پڑھا کریں، اس کو شرمانا نہیں چاہیے، اذان سیکھنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے، کیونکہ اذان پڑھنے کا بہت بڑا مقام ہے اور درجہ ہے کہ اتنی فضیلت اذان پڑھنی ہے۔ میرا قرآن نکلا ہے تو میں آج حاضری دوں گا اذان کے لیے، تو آج ہم آتے ہیں نماز کے لیے تو کوشش کرتے ہیں کہ پچھلی صف میں بیٹھے تاکہ ایک طرف سلام پھرے اور دوسری طرف امام صاحب سلام پھیرے ہو تو ہم باہر چلے جائیں جلدی سے، ہم سے پہلے کوئی نہ باہر نکلے۔ لیکن پہلی صف میں بیٹھنے کا مقام زیادہ ہے نہ کہ پچھلی صف میں بیٹھنے کا۔ آگے سنیے مقام اذان پڑھنے والے کا۔ عن عبد الرحمن بن ابی